سے پہلے ذرا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس، آئی پرسنلی میں نے کوئی نیا نہیں سیکھا اس سے. ایک مارشل لا کا دور میں زبردستی ایک مقبول لیڈر کو پھانسی چڑھایا گیا تھا. تاریخ اس بارے میں بہت کلیئر ہے. میرا خیال ہے جوڈیشری بھی اس بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ اس کیس کو کہیں ریفر بھی نہیں کیا جاتا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ بہتر کچھ بگننگ ہے یا آگے بھی یہی سی چلے گا؟ ایک فیصلہ ٹھیک کر بھی لیا تو 20 غلط بھی ہوتے ہیں. میرے خیال میں ایک لینڈ مارک ڈیسیجن ہے. وے فارورڈ یہی ہے پاکستان کے لیے کہ ماضی میں جو غلط فیصلے ہوئے جس کی وجہ سے جو ہے جوڈیشری پر ایک دھبا لگا، جوڈیشری خود بھی مانتی ہے ایک جوڈیشل مرڈر تھا. ایک پاپولر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جس طریقے سے اس کی حکومت کو برطرف کیا گیا اور پھر جس طریقے سے ہی واز سینٹ ٹو گیلوز، یہ میرے خیال میں پاکستان کی ایک ایسی تاریخ ہے جس پر ہم سب شرمندہ ہیں، ریگارڈلیس آف کہ جس بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجی سے آپ بلانگ کرتے ہیں. ایک زیادتی ہوئی تھی اور اس کا نقصان ہم نے دیکھا ڈاؤن دا لائن ریاست کو ہی پہنچا، اور ریاست خود بھی آج ایڈمٹ کرتی ہے. تو اگر یہ غلطیاں جو ہیں یہ ریکٹیفائی سکتی نہیں، دیکھیں ریکٹیفائی ہونا، اگر یہ غلطیاں شروع ہو گئی ہیں تو وے فارورڈ یہی ہوگا نا. آج اگر کوئی ایسا ڈیسیجن لیتا ہے تو کاشف صاحب یہ پھر سوچے گا کہ 8-10 ایئرز ڈاؤن دا لائن، آج کل تو مقافات عمل بھی بڑا جلدی ہو جاتا ہے، شاید 2-3 ایئرز ڈاؤن دا لائن جو ہے وہ فیصلے خود ہی اسی عدلیہ کو ریورس کرنے پڑے. تو میں تو اسے ایک اچھی جانب ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. اچھا ہے کہ عدلیہ جو ہے انہوں نے خود احتسابی کا آغاز کر دیا ہے. See, I look at it a little differently. میرا خیال ہے کہ ایک بڑا obvious فیصلہ ہے جس پہ فیصلہ دیا، جس پہ رائے دی گئی. یہ بڑا obvious بات ہے. اس کے اندر میرا خیال ہے پاکستان میں پھانسی دینے والے، پھانسی کو اس وقت سیلیبریٹ کرنے والے اور اس کے بینیفیشریز اس وقت جو سارے اس کے حمایت میں تھے یا اس کے بینیفیشریز تھے، وہ بھی آج کہتے ہیں کہ غلط پھانسی ہوئی ہے. سو اٹ اے ویری obvious one. ٹیسٹ بٹی صاحب یہ ہوگا کہ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں سزا جزا کوئی نہیں ہے، پیسے دے کے لوگ چلے جاتے ہیں اور بعد میں کبھی آنریبل ججز نے شاید غلط کر دیا، ہم اس کو بہتر کر لیتے ہیں. بٹ دس نیڈس ٹو اسٹارٹ کہ کب تک غلط فیصلے کرتے رہیں گے اور گیمیں کھیلتے رہیں گے، لارجر گیم کا حصہ، وہ گریٹ گیم کا حصہ رہیں گے. عدالتوں کو اپنے کارنامے بھی ٹھیک کرنے چاہیے نا، دوسرے سیاسی کارنامے بھی ٹھیک کرنے چاہیے. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ ایک ایک علامتی اس کی حیثیت ہے. لیکن کیا میری بات میں اکثر سوچتا ہوں کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب آئے اور انہوں نے آ کر 3 ان سے توقع کی جا رہی تھی. فیض آباد دھرنا وہ لیں گے، پرویز مشرف کا وہ کیس لیں گے، اور یہ بھٹو صاحب کا تو کیس آ گیا ان کے پاس. تو اب صورتحال یہ ہے بھائی جان کہ بھٹو صاحب کا اب ان کو یہ ایک علامتی ایک وہ کریکشن تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ان کو کیا فائدہ یا نقصان پہنچ سکتا ہے، پہلی بات. دوسرا، پرویز مشرف صاحب کی پھانسی رکھیں گے تو کیا فائدہ اور نقصان ان کو پہنچ سکتا ہے. تیسرا، فیض آباد دھرنا گزر چکا، کیا فائدہ اور نقصان پہنچ سکتا ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا اس سپریم کورٹ سے، فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سپریم کورٹ سے 44 سال بعد، مرنے کے بعد ہمیں صحیح فیصلے پہ جانا پڑے گا؟ کیا یہ سپریم کورٹ آج صحیح فیصلے لے رہی ہے؟ کیا بلے والا فیصلہ اسی فائز عیسیٰ قاضی صاحب بینچ کا صحیح فیصلہ تھا؟ عین انتخابات سے پہلے آپ نے ایک سمبل لے لیا ایک بڑی پارٹی سے. اور کیا جو اس ملک میں ہو رہا ہے، آپ ان زندوں کی سپریم کورٹ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، مردوں کی گنجائش ہے. کیا جو آج انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، جو چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی، جو لوگ زندہ لاشیں بن گئے، وہاں کوئی نہیں سپریم کورٹ کا؟ کیا ان کو 44 سال بعد فائز عیسیٰ قاضی صاحب پھر اس بینچ میں آئیں گے؟ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ کیس آلریڈی موجود تھا نا، لیکن اب آپ مجھے بتائیں آپ کیا شو کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ زندوں کو بھی توجہ دی جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج پر بھی فوکس کیا جائے. کہیں میں آج کے بعد میرا فیصلہ کوئی اور فائز عیسیٰ قاضی صاحب کریں 44 سال بعد اور پھر واہ واہ کریں، میرا پڑپوتا کھڑا اور وہ کہہ رہا ہو کہ بہت اچھا کریکشن ہو گئی اور سنگ میل ہو گیا. تو مہربانی کریں اس عوام اور مخلوق پر بھی توجہ دیں، مہربانی کریں زندوں پر بھی توجہ دیں، مہربانی کریں جو اس ملک کے اصل اب مسائل ہیں، اصل جو مصائب ہیں، جو اصل کیس ہیں، ان پر بھی توجہ دیں. اصل کیسوں پہ توجہ دینی چاہیے. آئی تھنک بہت سے ایسے کیسز مارکیٹ میں موجود ہیں جن کے اوپر کچھ نظر ڈالنی چاہیے عدلیہ کو بھی. ہم یہ بات درست ہے کہ بہت سے کیسز میں کہتے تھے کہ وہ 184(3) کی جورسڈکشن اوور یوز نہیں ہونی چاہیے،
لیکن استعمال کہاں ہوتی ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتی.